ہوں جناب دے سامنے بانی مجلس جناب قبلہ پروفیسر حسنین عباس پٹی صاحب کروڑ لال عیسن اے ذکر محمد والے محمد بیان فرمان دے انشاءاللہ العزیز انہاں دے فوراً بعد بیر المصیب جناب تقی عباس قیامت صاحب آپ مقصود پر انہاں دے فوراً بعد او ذکر محمد والے محمد بیان فرمان دے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ دعا برائے ظہور امام زمن علیہ السلام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی حاضر الساعت وفی کل ساعت من ساعت لیل والنہار ولی و حافظ قائد و ناصر دلیل و عینا حتی تسکنہ ارزقا توأن و تمتعہ فیہا طویلا۔ رب اشرح لی صدری و یسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناود علیم مظہر العجائب تجدہ عون لک فی النوائب۔ کل حم و غم سعی جلی بے علی برعظمت جناب سیدہ سلام اللہ علیہ بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ بار دیگر بآواز بلند صلوات تلاوت فرمائے۔ اللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب الحسین والصلاة والسلام علی جد الحسین ولعنت اللہ علی اعداء الحسین۔ اما بعد، قال اللہ تعالی فی کتابہ المبین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ صلی اللہ صاحبان ذی وقار، صاحبان عزت، صاحبان معرفت، باوقار و ذی شعور سامعین گرامی قدر، دعا ہے مولا کائنات آپ سب کو اس عظیم عبادت کا اجر کثیر عطا فرمائے۔ مالک جمیع حاضرین کے نیک حاجات قبول فرما، بانیان کے مال و رزق میں وسعت عطا فرما۔ جتنے ذی عزت عزادار تشریف فرما ہیں، واجب ہے ہر عزادار پہ آمین کہنا۔ مالک ذکر اچھا لگتا ہے وارثوں کے ساتھ، مالک وراثت پیاری لگتی ہے مالکوں کے ساتھ۔ کیا لطف آتا جیسے آج ذکر ہے، اس کے حقیقی وارث بھی ظاہراً موجود ہوتے۔ دعا فرمائیں اگلی مجلس سے پہلے مالک اس ذکر کے حقیقی وارث کے ظہور میں تعجیل فرما۔ بسم اللہ جی۔ ذاکر، سٹیجر، خطیب کسی بھی حیثیت سے نہیں، ہر ذی عزت عزادار کے نوکر کی حیثیت سے حاضری ہے۔ مولا کے ذکر کے صدقے میں آپ کی زیارتوں کا شرف حاصل ہوا ہے، تو آج مل کے لاکھوں درود و سلام بھیجتے ہیں اس عظیم ہستی پہ جس کی چادر تلے توحید کو بقا ملتی ہے، رسالت کو شفا ملتی ہے۔ محمد جس کی عظیم چادر تلے توحید کو بقا ملتی ہے، رسالت کو شفا ملتی ہے۔ ایام سیدہ ہیں، تو میں میرے سامنے جتنے بھی ذی عزت عزادار تشریف فرمائے ہیں اس حوالے سے چند گزارشات آپ کی جھولیوں تک پہنچا کے، مقصد دعائیں لینا تھا، آپ کی زیارتوں کا شرف حاصل ہو گیا۔ میں قبل از گفتگو ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو بھی بندہ کسی جگہ پہ اگر پہلی دفعہ مجلس پڑھنے جاتا ہے تو میرا یہ نہیں یقین ہوتا کہ میں فرسٹ ٹائم آیا ہوں، چونکہ ہم جتنے بھی مولا والے ہیں نا، ہم ملیں جب بھی صحیح، ہماری روحیں جب خلق ہوئی تھیں وہ اکٹھے ہوئی تھیں۔ اس لحاظ سے جب بھی کوئی علی والا سال بعد ملے، 2 سال بعد ملے، یا زندگی میں پہلی مرتبہ مل رہا ہو،
تو اس کو ناشناسائی کا احساس اس لیے نہیں ہوتا چونکہ یہ وہ دو روحیں ہیں جنہوں نے ازل میں مل کے علی ولی اللہ کا اقرار کیا تھا۔ بسم اللہ جی آپ سلامت رہیں۔ تو اللہ نے کیا فرمایا کہ میں نے اہل بیت کو ویسا پاک کر دیا ہے جیسا پاک کرنے کا حق ہے۔ بہت توجہ چاہوں گا، ویسے پاک کر دیا ہے جیسے پاک کرنے کا حق ہے۔ مثال کے طور پہ میں ادھر آیا ہوں، نماز کا ٹائم تھا، میں نے وضو کرنا تھا، بچے کو کہا بیٹا بھائی جان پانی لے آئیں، وہ پانی لے کے آیا، میں نے کہا جی برتن، وہ کہتے پاک ہے لیکن ویسا نہیں جیسے حق ہونا چاہیے، ویسا پاک نہیں جیسا حق ہونا۔ تو میں فوراً کہوں گا بھائی ایک بات کرو، ہر چیز کی دو میں سے ایک صورت ہوتی ہے، یا وہ پاک ہوتی ہے یا وہ نجس ہوتی ہے۔ اگر پاک نہیں تو نجس ہے، نجس نہیں تو پاک ہے۔ یہ کیا ہوا؟ اللہ نے فرمایا یہ جو تم انسان ہو نا، آپ کو میں نے رکھا ہے دو نجاستوں کے درمیان، یعنی انسان آتے ہوئے بھی نجس تھا، غسل ملا پاک ہوا، پھر جاتے ہوئے بھی نجس تھا، غسل ملا پاک ہو گیا۔ آپ کی پاکیزگی ہے دو نجاستوں کے درمیان، جن کی بات میں کر رہا ہوں ان کا جسم بھی پاک ہے، ان کی روح بھی پاک ہے، ان کا نفس بھی پاک ہے۔ جسم اتنا پاک ہے کہ یہ کعبہ میں آتے ہیں، نفس اتنا پاک ہے کہ میں خریدار بن جاتا ہوں، اور ان کی روح اتنی پاک ہے کائنات میں کوئی اور ہو نہ ہو یہ روح اللہ بن جاتے ہیں۔ آپ سلامت رہیں۔ یہ اتنے جی بابا علی کی بیٹیاں راضی ہوں آپ سے۔ تو ان کی تمہیدی گفتگو ہے، تو ان کو میں نے ان کا جسم بھی پاک کیا ہے، ان کی روح بھی پاک کی ہے، اور ان کو نفس بھی پاک عطا کیا۔ ان کا نفس بھی میں نے اتنا پاک کر دیا ہے کہ میں ان کے نفس کا اللہ کبھی جو نجس چیز ہوتی ہے اس کا خریدار نہیں ہوتا۔ اللہ جب بھی خریدار بنتا ہے کسی پاک و پاکیزہ چیز کا، اتنا علی کا نفس پاک تھا کہ علی سو رہے تھے اور اللہ نے نفس خرید لیا ہے۔ نفس بھی پاک، یہ فرق ہے انسان میں اور اہل بیت میں، یہ بیسک ڈیفرنس ہے۔ فرق کیا ہے کہ وہ ہر وقت پاک ہیں، ہر جگہ پاک ہیں، ہر مقام پہ پاک ہیں۔ تو یہ جو معصومین ہیں ان میں بی بی کا ایک لقب ہے مرکز دائرہ عصمت، مرکز دائرہ عصمت، یعنی جو عصمتوں کا دائرہ ہے جناب سیدہ اس کا مرکز ہے۔ اب دائرہ جیسے آپ پرکار سے کوئی دائرہ لگاتے ہیں تو ایک اس کا سینٹر ہوتا ہے، باقی عصمتیں، باقی جو لائنیں ہیں وہ اس کے گرد گھومتی ہیں، تو ایک مکمل دائرہ بنتا ہے۔ مالک یہ دائرہ بنانا، آخری موالی حلالی ازادار تک مالک یہ دائرہ بنانا آپ نے طریقہ کار بتایا کب ہے؟ آواز خدائی کساب والی چادر تھی، اس کے اندر 5 تن تھے، ایک بی بی تھی جو مرکز میں بیٹھی ہوئی تھی، باقی 4 تھے جو برابر فاصلے پہ بیٹھے ہوئے تھے۔ ان 4 برابر فاصلوں کا مرکز بی بی سیدہ بنی ہوئی تھی۔ اب دائرہ عصمتوں کا کمپلیٹ کب ہوا؟ جب سیدہ مرکز تھی۔ اب عصمتیں 4 ہوں یا عصمتیں 14 ہوں، 13 اماموں میں ایک معصومہ رکھ کے اللہ نے بتا دیا عصمتوں کا دائرہ جتنا بھی وسیع ہو جائے مرکز ہمیشہ سیدہ ہی رہے گی۔ آپ سلامت رہیں۔ عصمتوں کا دائرہ بابا جی جتنا بھی وسیع ہو جائے، دائرہ جتنا بھی بڑا ہو جائے، چاہے دائرہ چھوٹا ہو، کبھی ایسا نہیں ہوتا کہ دائرہ ایک ہو اور اس کے مرکز 2 ہوں۔ ہمیشہ دائرہ چھوٹا ہو، دائرہ بڑا ہو، مرکز ایک ہوتا ہے۔ اس لیے عصمتیں 4 تھیں، مرکز جناب سیدہ تھیں۔ عصمتیں 14 ہو گئیں، مرکز جناب سیدہ بنا، مرکز جناب سید، یعنی جتنی بھی طہارتیں ہیں، جتنی بھی عصمتیں ہیں، ان کی مرکزی حیثیت ہے جناب سیدہ کے پاس۔ بہت توجہ چاہوں گا، مرکزی مقام، مرکزی اتھارٹی۔ اور بڑی ایک مشہور سی حدیث سے آپ نے سنی ہوگی، اللہ نے کہا میرے محبوب
اگر میں آپ کو نہ بناتا تو میں افلاک نہ بناتا، اگر میں آپ کو نہ بناتا تو یہ میں افلاک نہ بناتا۔ یہ بات یہاں پہ انکمپلیٹ ہے، مکمل نہیں۔ آج میں جہاں تک آپ نے سنی ہوئی ہے وہاں سے آگے چلنا چاہتا ہوں اور دیکھنا چاہتا ہوں کون سا بندہ مجلس سننے آیا ہے، کون سا بندہ ذاکر دیکھنے آیا۔ ہر بندے کے اپنے نصیب کی بات۔ اگر میں تجھے نہ بناتا تو میں کائنات یعنی دنیا نہ بناتا۔ یہ بات محمد مصطفیٰ کے دل میں آئی اور کہا کہ اگر میں نہ ہوتا یہ کائنات نہ ہوتی، اگر میں نہ ہوتا یہ نظام نہ ہوتا، اگر میں نہ ہوتا سورج کا آنا نہ ہوتا، اگر میں نہ ہوتا چاند کا جانا نہ ہوتا، اگر میں نہ ہوتا دریاؤ کی روانی نہ ہوتی، اگر میں نہ ہوتا سمندر کی طغیانی نہ ہوتی۔ یہ بات محمد مصطفیٰ کے دل میں آئی۔ فوراً آواز جبرائیل، جی رب جلیل جلدی سے جاؤ میرے محبوب کو جا کے کہہ دے فخر نہ کرنا، اگر میں علی کو نہ بناتا میں تجھے نہ بناتا، اگر میں علی کو نہ بناتا میں تجھے نہ بناتا۔ علی کے دل میں بات آئی اگر میں نہ ہوتا تو محمد مصطفیٰ نہ ہوتا۔ فوراً آواز جبرائیل، جاؤ کہ علی اور محمد کو بتا دے اگر میں سیدہ نہ بناتا نہ میں مصطفیٰ بناتا نہ میں مرتضیٰ بناتا۔ حیدری، اگر میں جناب سیدہ کو نہ بناتا۔ یہاں تک بھائی جان یہ بات ہر بندے نے موسٹلی سنی ہوئی ہے، لیکن اب اگلا سوال ہے کہ آخر کیوں؟ اگر سیدہ نہ ہوتی تو سیدہ کو نہ بناتا تو ان دونوں کو نہ بناتا، وجہ کیا ہے؟ اللہ نے کہا دیکھو جتنے زیر قضادار تشریف، بہت توجہ چاہوں گا۔ اللہ نے کہا میں نے جو اسلام بنایا ہے اس کا نظام ہدایت دیا ہے میں نے محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔ الحمدللہ میرے سامنے سارے مولا کے عزادار ماتمی چہرے تشریف فرمائے ہیں۔ اس کا باوجہ نظام دیا ہے میں نے کس کے ہاتھ میں؟ محمد مصطفیٰ کے ہاتھ میں۔ لیکن کچھ وقت کے بعد اس نے بھی واپس آنا ہے، وہ واپس آ گیا تو نظام ہدایت رک جائے گا۔ اب اس نظام کو باقی رکھنے کے لیے مجھے علی بنانا پڑا۔ بہت جی ہاں، محمد مصطفیٰ کے نظام ہدایت کو باقی رکھنے کے لیے مجھے علی بنانا پڑا۔ لیکن پھر پرابلم کیا ہے کہ علی نے بھی کچھ وقت کے بعد واپس آ جانا۔ اب علی بھی واپس آ گئے تو نظام ہدایت پھر رک جائے گا۔ اب اللہ نے کہا میں نے وہ انتظام کر دیا کہ رہتی دنیا تک یہ نظام ہدایت رکنے والا نہیں۔ اس لیے کہا کہ میں نے سیدہ کو خلق کیا ہے چونکہ اس کی عطرت میں 11 امام رکھ کے آخری امام کو ویسے غائب کیا جیسے میں ہوں، اور جب تک میں ہوں تب تک نظام مصطفیٰ باقی رہے گا۔ آپ جی آپ سلامت رہے، مالک سلامت رکھے آپ کو۔ جب تک میں ہوں تب تک۔ اب سمجھ آئی کہ اگر مصطفیٰ چلے جاتے تو نظام خداوندی ختم ہو جاتا، مرتضیٰ چلے جاتے تب بھی نظام خداوندی 50 سال 40 سال بعد ختم ہو جانا تھا۔ تو اس لیے جناب سیدہ کو بنایا، جناب سیدہ کو اس لیے بنایا تاکہ یہ میرا نظام ہدایت باقی رہے، نظام ہدایت باقی رہے۔ اگر میں سیدہ کو خلق نہ کرتا تو نہ میں مصطفیٰ بناتا نہ میں مرتضیٰ۔ جتنے معرفت والے عزادار، چلے ایک جملہ آپ کی جھولیوں تک پہنچانے لگا ہوں، بات ذہن میں آ گئی۔ ہم نے اکثر ایک بات سنی ہے کہ مولا جو ہے نا یہ نقطہ ہے، علی نقطہ تحت الباء، اور مولا خود فرماتے ہیں انا نقطہ تو تحت الباء۔ اب مقام دیکھیے گا، جتنے میرے بزرگ عزادار تشریف فرمائے، جناب سیدہ کو اللہ نے مقام کیا عطا کیا، عظمت کیا عطا کی ہے۔ علی نے کہا میں نقطہ ہوں اور پورا قرآن میرے اندر سمٹا ہوا ہے، پورا قرآن۔ بڑے لوگ سوال کرتے ہیں اتنا بڑا قرآن چھوٹے سے نقطے میں آ گیا۔ جب انہیں سوال کیا میں نے کہا یار پاکستان کا نقشہ تو اٹھاؤ۔ انہوں نے نقشہ اٹھایا، میں نے کہا یہ جو لاسٹ پہ ڈاٹ لگا ہوا ہے یہ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ کراچی ہے۔ میں نے کہا کراچی کی آبادی کتنی ہے؟ کہتے ہیں 3 کروڑ۔ میں نے کہا بلڈنگ؟ کہتے ہیں لاداداد۔ میں نے کہا چلنے والی گاڑیاں؟ کہتے ہیں بے شمار۔ میں نے کہا عقل کا علاج کر، تیرے چھوٹے سے نقطے میں اتنا بڑا کراچی آ گیا، علی جیسے نقطے میں اللہ کا قرآن نہیں آ سکتا۔ بسم اللہ جی۔ علی جیسے نقطے میں سمٹوں تو نقطہ، میں پھیلوں تو قرآن،
اور پھر اگلی بات بھی آپ نے سنی ہوئی کہ اگر پورے قرآن کو اکٹھا کریں کہاں ملے گا؟ یاسین میں. یاسین کا دل کیا ہے؟ سورہ فاتحہ. سورہ فاتحہ کا دل کیا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم کا دل کیا ہے؟ بائے بسم اللہ. بائے بسم اللہ کا دل کیا ہے؟ بے کا نقطہ. یعنی اگر بے کا نقطہ نہ ہوتا، بائے بسم اللہ نہ ہوتی، بائے بسم اللہ نہ ہوتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ ہوتی، بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ ہوتی، فاتحہ نہ ہوتی، فاتحہ نہ ہوتی، یاسین نہ ہوتی، یاسین نہ ہوتی، قرآن نہ ہوتا. یعنی پورے قرآن کا وجود ہے بائے بسم اللہ. بائے بسم اللہ کا وجود ہے بے کا نقطہ. اور جناب سیدہ فرماتی ہے انا کثرت نقطہ تو تحت الباء، جو بے کے نقطے کے نیچے زیر ہے وہ میں سیدہ ہوں. اگر نقطہ نہ ہوتا تو قرآن نہ ہوتا، اگر سیدہ نہ ہوتی تو علی نہ ہوتا. آپ جی آپ سلام. تو پورے قرآن کا وجود ہے نقطہ. بڑا ہمارے اوپر ایک لوگ سوال کرتے ہیں یہ جی ہر چیز میں علی کو بڑھاتے ہیں، علی کو لے کے آتے ہیں، علی علی علی. آج دیکھیں صرف علی نہیں، ہر نیک کام کی ابتدا اللہ نے کہاں سے رکھی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے. کھانا کھاؤ کیا پڑھو؟ بسم اللہ. حج پہ جاؤ بسم اللہ. زواری پہ جاؤ بسم اللہ. تلاوت کرو بسم اللہ. یہ جو بسم اللہ ہے یہ سٹارٹ کہاں سے ہوتا ہے؟ بائے بسم اللہ سے. بائے بسم اللہ سٹارٹ کہاں سے ہوتی ہے؟ بے کے نقطے سے. لیکن یہ جو نیچے زیر ہے اس کو ہٹائیں اور بسم اللہ پڑھ کے دکھائیں. پاسبل ہے؟ نہیں. زیر ہٹ جائے گی آپ کبھی بسم اللہ نہیں پڑھ سکتے. جب بسم اللہ نہیں پڑھیں گے نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ حج قبول، نہ زکوٰۃ قبول. اب زیر ہٹ گئی باقی سب کچھ ٹھیک ہے. زیر ہٹ گئی کوئی عبادت قبول نہیں ہوتی. تو فیصلہ کر، جب اللہ علی کی زوجہ بغیر تیری عبادت قبول نہیں کرتا، علی ولی اللہ بغیر کیسے کرتا ہے؟ آپ سلامت رہیے. آپ جی تو یہ مقام ہے اللہ نے کس کو عطا کیا؟ جناب سیدہ کو. اور جب بی بی ہائے میری کروڑوں زندگیاں قربان جناب سیدہ تیری عظمت پہ، جناب سیدہ تیرے مقام پہ. جب بی بی سے کچھ لوگ عورتوں نے پوچھا نا کہ بی بی انسان کا اور اسپیشلی خواتین کا خوبصورت زیور کیا ہے؟ اگر کوئی 20 سے 30 سال کی عمر کی عورت خاتون کوئی لڑکی کسی شادی کے فنکشن میں جائے نا، زیور پہن کے جائے تو لوگ کہیں گے ماشاءاللہ سبحان اللہ بہت اچھا ہے. اگر وہی زیور 80 سال کی عورت بڑھیا پہن کے جائے تب ریاکشن الٹا ہو جائے گا. جو پہلے داد دے رہے تھے اب وہ مسکرائیں گے کہ دیکھو بڑھیا پاگل ہو گئی ہے، 80 سال کی عمر ہے، کام دیکھو. زیور کی عمر انسان کی عمر سے کم ہوتی ہے. یعنی 30 سال 35 40 تک زیور چلتا رہا، انسان بڑھ گیا، زیور اتر گیا، اب بڑھیا پہنے گی، لوگ ہنسیں گے. تو جب بی بی سے پوچھا گیا بی بی آپ بھی بتائیے نا وہ زیور کون سا ہے جو آپ کو سب سے زیادہ پسند ہے؟ تو بی بی نے کہا وہ زیور ہے حیا کا زیور، جو بچپن میں بھی ویسا ہی ہوتا ہے جیسا بڑھاپے میں ہوتا ہے. جو بچپن میں بھی ویسا ہی پیارا لگتا ہے جیسا بڑھاپے میں پیارا لگتا ہے. بچپن میں بھی اتنا ہی خوبصورت جتنا بڑھاپے میں خوبصورت لگتا ہے. یہ بی بی کے پاس زیور ہے. مالک حیا کا زیور ہر خاتون کو عطا فرما تاکہ پوری زندگی جہاں بھی جائیں پتہ چلے کہ کنیز سیدہ آ رہی ہے. اور زمانہ دیکھ کے کہ جن کے ماننے والے اتنے کمال ہیں وہ خود کتنے کمال ہوں گے. جن کے ماننے والے اتنے عظیم ہیں، اتنے بلند ہیں، اتنے معرفت والے ہیں، اللہ جانے وہ خود کیسے ہوں گے. میرے سامعین محترم ایک سیکنڈ کا میسج ہے. ہم جو اللہ نے ہمیں اہل بیت اور آل محمد عطا کیے ہیں، صرف ہمارے اوپر جو ڈیوٹی ہے، فرض کیا ہے کہ ان کا کردار و سیرت دیکھ کے ہم نے اس پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے. چونکہ مجلس با مقصد اچھی ہوتی ہے، ہم نے اس پہ چلنے کی
کوشش کرنا ہے انہیں، اور نہ ہم سے کبھی پیسہ مانگا ہے، نہ رزق مانگا ہے، نہ جائیداد مانگ، کچھ بھی نہیں مانگا، صرف اتنا کہا کہ ویسے بن جاؤ کہ ہمارے لیے آپ باعث شرم نہ ہو۔ جس محفل میں بیٹھے ہوں زمانہ دیکھ کے کہ یار واقعی علی والے بیٹھے، واقعی مولا کے ماننے والے بیٹھے، واقعی حسین کے عزادار بیٹھے، یعنی ہم نے ان کی سیرت میں اپنے آپ کو ڈھالنے کی کوشش کرنی ہے، ان کی سیرت پہ چلنے کی کوشش کرنی ہے۔ جب بی بی آئی نا اس دنیا میں، بی بی کا ظہور ہو گیا تو نبی نے کہا، وقت گزرتا گیا، بڑا کمال جملہ نبی نے کہا، سیدہ اگر علی نہ ہوتے تیرا کفو نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے تیرا کفو نہ ہوتا، تیرا کوئی ہمسر۔ یہ ہمسری کیسے ہوتی ہے؟ یہ دو انگلیاں ہیں، یہ ایک دوسرے کی کفو ہیں، اگر ان دو کو ملا لیں تو یہ کفو نہیں ہے، چونکہ ایک بڑی ہے ایک چھوٹی ہے۔ اب دیکھیے گا، سیدہ ہیں پردے میں، ان کے فضائل ہیں پردے میں، علی ہے میدان میں، علی کے فضائل ہیں باہر۔ اگر علی نہ ہوتے تیرا کفو نہ ہوتا۔ مقام سیدہ دیکھنا، آخری موالی حلالی عزادار تک مقام سیدہ کیا ہے؟ علی ہیں باہر، سیدہ ہے پردے میں، سیدہ کے فضائل پردے میں ہیں، علی باہر ہے، علی باہر ہے، علی کے فضائل ظاہر ہیں۔ علی کبھی فاتح بدر بنتا ہے، کبھی حنین کا مالک بنتا ہے، کبھی پردہ وحدت میں بیٹھ کے لہجہ قدرت میں گفتگو کرتا ہے، کبھی انما کا وارث بنتا ہے، کبھی وارث قرآن بنتا ہے، کبھی راحت السالکین بنتا ہے، کبھی سراج السالکین بنتا ہے، کبھی انما کا وارث بنتا ہے، کبھی قرآن کا راہبر بنتا ہے۔ یعنی علی جب اتنی بلندیاں طے کر لیتا ہے تو پھر وہ مقام میں سیدہ کے برابر ہو جاتا ہے۔ اتنی بلندیاں طے کرنے کے بعد، اتنے مقام طے کرنے کے بعد، اب علی ہو گیا سیدہ کے برابر۔ یہ مقام ہے سیدہ کا۔ سیدہ پردے میں ہیں، علی باہر ہیں، سیدہ کے فضائل پردے میں ہیں، علی کے فضائل ظاہر ہیں، علی میدان میں ہے۔ اتنی ترقیاں اور مقام پانے کے بعد علی برابر کس کے ہوتا ہے؟ سیدہ کے۔ پھر جب لوگ آگے کہتے ہیں یا رسول اللہ ہم خواہش مند ہیں، ہم چاہتے ہیں جناب سیدہ کا رشتہ، جتنے میرے عزت والے عزادار تشریف فرما ہو، کتنا مروت کے مالک نے، دین کے راہبر نے کتنا خوبصورت جواب دیا ہے۔ اگر ڈائریکٹ کہتے نہیں جی بھاگ جاؤ، نہیں انکار ہے، تو یہ مروت کے خلاف ہے۔ تو جواب کیا دیا؟ آپ چلے جاؤ، یہ فیصلہ میرے پاس نہیں، یہ فیصلہ اللہ کے پاس ہے، یہ فیصلہ میرے پاس نہیں، یہ فیصلہ اللہ نے کرنا ہے۔ آپ چلے جائیں، سیدہ کے رشتے کا فیصلہ اللہ کرے گا۔ تو اللہ نے رشتہ کس سے کروایا؟ علی کے ساتھ۔ علی کے ساتھ کیوں کروایا؟ چونکہ جب بھی رشتہ ہوتا ہے نا، بڑے بزرگ چہرے تشریف فرمائے، آپ تائید فرمائیں گے قبلہ، جب بھی رشتہ ہوتا ہے دو خاندانوں کا کیلیبر دیکھا جاتا ہے، مقام دیکھا جاتا ہے کہ جو لڑکے والا گھر ہے وہ کیسا ہے، جو لڑکی والا گھر ہے وہ کیسا ہے۔ اب جو لڑکی ہے اس کی فطرت کو، اس کی نیچر کو، اس کے مزاج کو دیکھا جاتا ہے کہ یہ جب اگلے گھر میں جائے گی اس کے ساتھ ایڈجسٹ ہوگی نہیں ہوگی۔ اگر خدا نہ خواستہ باپ کا گھر نمازیوں کا گھر ہو اور معاذ اللہ رشتہ کسی بے نماز کے ساتھ ہو جائے تو وہ اپنے آپ کو مس فٹ محسوس کرے گی کہ جو میرے بابا کا گھر تھا وہ تو اور طرح کا تھا، اب جہاں پہ آ گئی ہوں یہ گھر بڑا اور طرح کا ہے۔ تو اللہ نے کتنا کمال رشتہ کیا، کہتے سیدہ تیرا رشتہ میں نے کرنا ہے، تو نے ساری زندگی اپنے گھر میں دیکھا ہے فرشتوں کو آتا ہوا، تو جہاں جائے گی اس در پہ بھی فرشتے آئیں گے۔ تو نے ساری زندگی ادھر نمازیں دیکھی ہیں، تو جو ادھر جائے گی ادھر بھی ایک رات میں 1000 تکبیرت الاحرام کا مالک دوں گا۔ تو نے یہاں پہ فرشتوں کو مانگتے ہوئے دیکھا ہے، جس گھر میں جائے گی وہاں بھی فرشتے مانگنے آئیں گے، یہاں بھی وہی آتی ہے، وہاں بھی وہی آتی ہے، یہاں بھی قرآن آتا ہے، وہاں بھی قرآن آتا ہے، یہ بھی نمازی گھرانہ ہے، وہ بھی وارث نماز ہے، یہ بھی قرآن والا گھرانہ ہے، وہ بھی وارث قرآن ہے۔ اور کبھی اپنے
اپنے اندر یہ محسوس نہ کرنا کہ میں کسی چھوٹے گھر میں آ گئی ہوں، جہاں سے گئی ہو یہاں تیرا بابا انگلی کے اشارے سے چاند کے 2 ٹکڑے کرتا ہے، اور جس گھر میں جا رہی ہو وہ صرف چاند نہیں، وہ سورج پلٹا کے بتائے گا کہ میں کل بھی علی تھا، میں آج بھی علی ہوں، میں کل بھی علی تھا، میں آج بھی۔ تو میں نے تیرا جو رشتہ کیا ہے، میں نے پورا فیملی کیلیبر دیکھا ہے، میں نے ایک مقام دیکھا ہے، میں نے پورے کا پورا مقام دیکھ کے، گھرانہ دیکھ کے، تیری فطرت کے مطابق یہ فیصلہ کیا ہے۔ میں نے پورے زمانے میں نگاہ دوڑائی، مجھے تیرے لیے علی سا کوئی نظر نہ آیا، ہائے ہائے ہائے، مجھے تیرے لیے علی سا کوئی نظر نہ۔ رسول نے کہا اگر علی نہ ہوتے تیرا کفو نہ ہوتا، اگر علی نہ ہوتے، چلے معرفت کی بات ذہن میں آ گئی، اگر علی نہ ہوتے تیرا کفو نہ ہوتا، تو اب میں کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ اگر علی نہ ہوتے تو جیسے عرش پہ وہ کفوان احد ہے، فرش پہ سیدہ کفوان احد ہوتی، جیسے عرش پہ اس کا کوئی ہمسر نہیں، فرش پہ جناب سیدہ کا کوئی ہمسر نہ ہوتا۔ کتنا ہے جو عبادتوں کا مالک ہے، جو دین کا وارث ہے، ایک دن میں ایک دفعہ نہیں، ہر نماز سے پہلے سیدہ کے دروازے پہ آ کے انما کی آیت پڑھتے ہیں، سیدہ کے دروازے پہ آ کے وارث انبیاء انما کی آیت پڑھ کے پھر جاتے ہیں اللہ کی عبادت کرنے۔ کیا بتانا چاہتے ہیں زمانے کو؟ کہ جس کی محبت میں محمد پہ بھی واجب ہے، جس کی محبت کے بغیر اللہ مجھے عبادت نہیں کرنے دیتا، اس کی محبت کے بغیر کسی عام انسان کو کیسے اجازت دے گا؟ تو قبولیت عبادات کی شرط ہے محبت جناب سیدہ، قبولیت عبادات کی شرط ہے مودت جناب سیدہ۔ اگر چاہتا ہے کہ تیری عبادتیں قبول ہوں تو دل میں سیدہ کا مقام رکھ۔ اللہ درجات بلند فرمائے۔ میرے استاد محترم قبلہ علامہ ناصر آباد شہید ملتان والے وہ فرماتے تھے کہ اگر کوئی بندہ صبح کے ٹائم سیدہ کے دشمنوں پہ لعنت کر لے اور دن میں کوئی غلطی سرزد ہو بھی جائے تو ملائک کہتے ہیں لکھنا نہیں، چونکہ یہ وہ ہے جو دشمن سیدہ پہ تبرہ کرتا ہے۔ ایسا نہیں ہاتھ بلند کر کے حیدری۔ تو میرے رسول ان سے کچھ نہ مانگنا، صرف مودت فی القربا، ایک مستور کی مودت مانگ، ایک پردہ دار کی مودت مانگ، اور کچھ نہ مانگنا، صرف ایک مستور کی مودت مانگ، سوال کر۔ اچھا اگر کوئی سوال اور بات ہے، کسی کا حق ہو، حق نہ دیا جائے، میں فار ایگزامپل یہ میں کپڑے پہن کے آیا ہوں تو میں نے جو درزی تھا اس نے سلائی کی ہے، اس کی سلائی نہیں دی، تو آپ کی فکر، آپ کی شریعت کیا کہتی ہے کہ یہ کپڑے پہن کے جب میں نماز پڑھوں گا میری نماز ہو جائے گی؟ نہیں ہوگی۔ کیوں؟ چونکہ میں نے حق نہیں دیا۔ قبولیت نماز کے لیے پہلی شرط ہے کہ حق ادا کر، پھر سجدے میں جا، حق دے، پھر سجدے میں جا۔ اگر حق نہیں دیا بابا جی تو اللہ عبادت قبول نہیں کرتا۔ محمد نے کچھ نہیں مانگا، حق یہی مانگا ہے کہ میری سیدہ سے محبت کر۔ جب اللہ درزی کے مانگے ہوئے حق کے بغیر عبادت قبول نہیں کرتا، محمد کے حق کے بغیر کیسے قبول کرے گا؟ تو اگر تو چاہتا ہے کہ تیری عبادتیں قبول ہوں تو دل میں وہ کسی شاعر نے بڑا خوبصورت ایک شعر لکھا تھا کہ واللہ کس شان کی بی بی بطول تھی، پردہ نشی نہ ہوتی تو یہ بھی رسول تھی۔ جو رسالت کو پالتی رہے، جنہوں نے ہمیشہ جب بھی رسالت کو تکلیف ہوئی، رسالت کا دار شفا ہے تطہیر جناب سیدہ،
چادر جناب سیدہ، چادر کے تلے محمد آئے، آ کے بیٹھے، سکون مل گیا، تسکین مل گئی، اطمینان مل گیا۔ کس تلے؟ سیدہ کی چادر تلے، سیدہ کی چادر تلے جب یہ بیٹھے نا، وہ بات اگر آپ کے ذہن میں ہے، بی بی کیا ہے؟ مرکز دائرہ عصمت، 4 عصمتیں ہیں جو 4 کونوں میں ہیں، درمیان میں ہے جناب سیدہ، 4 عصمتوں کا مرکز بنی ہوئی۔ اور اللہ نے پھر تعارف کیسے کرایا ہے کہ یہ محمد کی بیٹی، علی کی زوجہ، حسنین کی ماں نہیں، تعارف کیا کر رہا ہے؟ وہ دیکھو میرے ملائک، یہ جو بیٹھے ہیں یہ سیدہ کا باپ ہے، یہ سیدہ کا شوہر ہے، یہ سیدہ کے بیٹے ہیں۔ اب تعارف تو ہونا چاہیے تھا باپ سے، لیکن یہاں پہ آخری موالی حلالی ازادار تک توجہ چاہوں گا، یہاں پہ قانون بدل گیا اور تعارف کہاں سے شروع ہوا؟ جناب سیدہ سے شروع ہوا کہ یہ سیدہ کا باپ ہے، یہ سیدہ کے بیٹے ہیں، یہ سیدہ کا شوہر ہے۔ تو پتہ چلا کہ جب یہ فرش پہ ہو تو تعارف محمد سے ہوتا ہے، جب یہ عرش پہ ہو تو تعارف سیدہ سے ہوتا ہے۔ جناب سیدہ کی عظمت پہ بابا سے بلند صلوات پڑھ رہے ہیں۔ تو میرے سامعین محترم، کس سے ہوتا ہے تعارف؟ جب یہ عرش پہ ہو تو تعارف جناب سیدہ، چونکہ جناب سیدہ مرکز ہے عصمتوں کا، مرکز ہے طہارتوں کا ہے، اس لیے تو قرآن کی آیت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، میرے حبیب ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کی ہے، عطا کی ہے، عطا کی ہے۔ قرآن بھی ملا تھا، قرآن بھی ملا تھا، وحی بھی آتی تھی، باقی کام ہوتے تھے، لیکن کبھی محمد کھڑا نہیں ہوا، مصطفیٰ کھڑے نہیں ہوئے۔ لیکن جب سیدہ آئی تو محمد مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، محمد مصطفیٰ کھڑے ہو گئے، اور آواز خدا آئی، میرا محبوب آج بیٹھنا نہیں، آج کھڑے ہو کے استقبال کر، چونکہ یہ سیدہ تیری جزا نہیں، میں اللہ کی عطا ہے۔ چونکہ یہ سیدہ تیری جزا نہیں، میں اللہ کی۔ اچھا بڑی کمال بات ذہن میں آ گئی، ہائے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، میرے محبوب نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی کر۔ ان کے لیے نبی نے کیوں کہا تھا کہ یہ مجھ سے ہیں اور میں ان سے ہوں؟ وجہ کیا تھی؟ حکم، باب جی بہت توجہ چاہوں گا، جس نے میرے عزیز عزت دادا تشریف فرما ہے، میں سمجھ سکتا ہوں سارے دن کی تھکاوٹ کو۔ بہرحال ان کے لیے کیوں کہا کہ یہ مجھ سے ہیں میں ان سے ہوں؟ حکم کیا تھا کہ میرے محبوب نماز بھی پڑھ قربانی بھی کر۔ اب نبی کی پوری زندگی دیکھیں بھائی، پوری زندگی دیکھیں، جہاں پہ نماز ہے وہاں پہ قربانی نہیں، جہاں پہ قربانی ہے وہاں پہ نماز نہیں، سجدہ تھا تو خنجر نہیں تھا، پتھر تھے تو سجدہ نہیں تھا۔ مالک تو نے حکم دیا نماز بھی پڑھ اور قربانی بھی کر، یہ کام تو کربلا میں ہوا ہے کہ سجدہ بھی تھا قربانی بھی تھی، سجدہ بھی تھا قربانی بھی تھی۔ حکم تھا محمد مصطفیٰ کو، کر دیا حسین نے۔ آواز آئی فرق کیا ہوا؟ اس لیے تو زمانے کو بتا چکا ہوں، الحسین منی وانا من الحسین، اس لیے تو زمانے کو بتایا ہے کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہے۔ اچھا یہ کہا میں حسن سے ہوں اور حسن مجھ سے ہے، میں علی سے ہوں، علی مجھ سے ہے، لیکن یہ نہیں کہا کہ میں سیدہ سے ہوں، سیدہ مجھ سے ہے، کہیں پہ یہ نہیں کہا۔ بڑا سوچتا رہا کہ سیدہ کے لیے کیوں نہیں کہا، باقی سب کو تو کہہ دیا۔ اب اس کائنات کا مورخ مولوی کوئی تاریخ دان سوال کر سکتے جی سیدہ سے تو نہیں ہے، حسن کے لیے بھی کہہ دیا، حسین کے لیے بھی کہہ دیا، علی کے لیے بھی کہہ دیا کہ میں ان سے ہوں، میں ان سے ہوں،
میں ان سے ہوں. اچانک تاریخ کی ورگردانی میں ایک لفظ مل گیا، ام ابیہا. ام ابیہا یہ وہ ہے جو اپنے باپ کی بھی ماں ہے، اور اولاد ہمیشہ ماں کے ساتھ ہوتی ہے. ان کے لیے تو صرف کہا تھا، اور ماں کا دشمن کبھی کوئی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے اس کو محمد کی ماں بنا دیا کہ اگر کوئی روز حشر دل میں محمد کی محبت سجا کے رحمت سمجھ کے آ بھی جائے کہ مجھے معاف کر دے، تو نبی معاف نہ کرے. اس لیے نہیں کر سکتا کہ تو صرف میری اولاد کا نہیں، تو میری ماں کا بھی دشمن تھا. اس لیے میں تجھے معاف نہیں کر سکتا، چونکہ تو صرف میری اولاد کا نہیں، تو میری ماں کا بھی دشمن تھا. اور کیا بن گئی؟ ام ابیہا. ام ابیہا یہ مجھ سے ہیں، میں ان سے ہوں. آخری بات ایک جملہ تبرکن مصائب کا، بڑا سفر کرنا ہے تو دعا فرما دیجیے گا. میں ان سے ہوں، یہ مجھ سے ہیں. ان کے لیے لفظ کیا استعمال کیا؟ منی، الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. اور باقی جو باہر کے تھے ان کے لیے نہیں، چونکہ پانی جب تک کنویں میں ہوتا ہے تو کوئی بندہ پانی لے کے آیا نا، میں نے کہا قبلہ جی بہت توجہ چاہوں گا آپ کی دعائیں حاصل کرنے کے لیے. میں نے کہا بابا جی کہ یہ پانی کہاں سے آیا ہے؟ تو آپ نے کہنا میں کنویں سے لے کے آیا ہوں. اب جب باہر نکل آیا تو میں نے پوچھا یہ پانی کہاں کا ہے؟ تو آپ نے کہا کنویں کا ہے. یعنی جب تک وہ اندر تھا تو کنویں سے تھا، باہر نکلا کا ہو گیا، باہر نکلا کا ہو گیا، باہر نکلا کا ہو گیا. اندر تھا سے تھا، باہر نکلا کا ہو گیا. اندر والوں کو کہا منی الحسین منی وَأَنَا مِنَ الْحُسَيْنِ. یہی فرق بتا کے رسول نے زمانے کو بتا دیا کبھی ان کا مقابلہ نہ کرنا. اپنی دنیا میں بتائے جا رہا ہوں گھر والے اور ہوتے ہیں، در والے اور ہوتے ہیں. یا علی یا علی. گھر والے اور ہوتے ہیں، در والے اور ہوتے ہیں. بس دکھ اسی بات کا ہے جن کو ساری زندگی محمد اپنا کہتا رہا، کبھی کندھوں پہ اٹھا کے، کبھی دوش پہ سوار کرا کے زمانے کو ان کی عزت بتاتا رہا. بعد میں ہوا کیا؟ جن کی عزت مصطفیٰ نے بتائی تھی نا، وہی بابا کی قبر پہ آ کے کہتی ہیں بابا دیکھنا میرے بال سفید ہو گئے ہیں. مرحبا، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. علی کی بیٹیاں راضی ہوں تو برکر میں نے ایک جملہ ہدیتاً عرض کر دیا ہے. مصائب چونکہ بی بی کے آخری ذاکر نے پڑھنے ہیں. اس علاقے میں بھی قانون ہے، دستور ہے، بندہ غریب سے غریب مر جائے، بندہ نادار سے نادار مر جائے، جب وہ مر جاتا ہے نا تو وہ اپنی موت کا پرسہ لینے چل کے نہیں جاتا، لوگ آ کے دیتے ہیں. ایسا اجڑا ہے محمد کا گھرانہ. ادھر سے صف عذاب بھیجتی ہے، ماں بقیہ چھوڑ دیتی ہے، بیٹی شام چھوڑ دیتی ہے. علم عباس کی قسم، جو بقیہ سے آتی ہیں، جس کے دل میں علی کی بیٹیوں کا درد ہے، جو بقیہ سے آتی ہے وہ اکیلی آتی ہے، جو شام سے آتی ہے وہ اکیلی نہیں. وہ پہلے 4 سال کی بطول کی قبر پہ آتی ہے، قبر پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے معصومہ وہ دیکھ اکبر کے عزاداروں نے صف ادا بچھائی ہے، آج چلتی ہیں پرسہ لینے. ہے تو بھی موقع کے گواہ ہوں، میں بھی موقع کے گواہ. فرق کیا ہے؟ میرا 70 قدم پہ سر پہ قرآن تھا، تو شمر کے خنجر میں ہاتھ رکھ کے کہتی رہی نہ مار میرا اکبر مارا گیا، نہ مار میرا عباس مارا گیا، نہ مار میرے اون و محمد مارے گئے. مرحبا مرحبا مرحبا. اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، اجرکم اللہ. میں 70 قدم پہ اور تو 4 قدم پہ. اللہ کسی بیٹی کو کبھی باپ کا دکھ نہ دکھائے. جب چلی ہے نا بی بی خیام سے، اس وقت یہ ہاتھ یوں تھے، چونکہ حسین نے آواز دی تھی کوئی ہے جو خیام کی مٹی لے کے آئے، میں تیمم کر کے زندگی کا آخری سجدہ دوں. ہاتھ یوں تھے. پوچھو علماء ذاکرین سے
جب بابا کے پاس پہنچی ہے ہاتھ یوں نہیں ہاتھ یوں ہو گئے تھے. مرحبا مرحبا، اجرکم اللہ اجرکم اللہ. میں چونکہ امتی ہوں، جتنے سادات عظام نرم دل ازادار بیٹھے ہو، ہاتھ یوں کیوں ہوئے؟ جس سے پوچھتی تھی میرا بابا کہاں ہے، ہر ظالم اجر رسالت دیتا تھا. کبھی معصومہ دائیں رخسار پہ ہاتھ رکھتی تھی، کبھی معصومہ بائیں رخسار پہ ہاتھ رکھتی تھی. ایک ظالم کو آ کے کہتی ہے یا شیخ الرائتابی تو بتا دے میرا بابا کہاں ہے. اس ظالم نے تیر اٹھایا، شست لگائی، اس نے تیر چلایا. کہتے جس کو جا کے لگے وہ تیرا بابا ہے. آگے آگے تیر تھا، پیچھے پیچھے معصومہ تھی. بیٹی دیکھتی رہی، باپ کو تیر لگا، ہاتھ جوڑ کے کہتی ہے معاف کری بابا، نہ میں تیرا پتہ پوچھ دی نہ ظالم تیر مارتا. مرحبا مرحبا مرحبا، اجرکم اللہ. ختم ہوگی میری حاضری، 2 جملے اور زحمت تمام. اللہ درجات بلند فرمائے. میرے استاد محترم پڑھتے ہیں ذاکرین کہ بی بی 7 قدم پہ 4 قدم پہ رک گئی. ٹھیک پڑھتے، میں نے کبھی نہیں کہا کہ غلط پڑھتے ہیں، ٹھیک پڑھتے ہوں گے. وہ فرماتے تھے بس اتنی دور آ کے کھڑی ہو گئی جہاں پہ ظالم کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا. ہائے ہائے، اجرکم اللہ. علی کی بیٹیاں راضی ہوں آپ سے. جہاں پہ ظالم کا ہاتھ نہیں پہنچتا تھا. حسین فرماتے معصومہ 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 چلی جا، تو میری مظلومہ بیٹی ہے، تیرے دکھ مجھ سے برداشت نہیں ہوتے. معصومہ تو میری وہ بیٹی ہے جس کو میں نے نماز شب میں رو رو کے مانگا تھا. کہتی ہے بابا جب رو رو کے مانگا تھا پھر روتی چھوڑ کے چلا کیوں گیا؟ حسین کہتے ہیں معصومہ اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ جب تیرے دین پہ مشکل پڑ جائے گی یہ روتی رہے گی میں چلا جاؤں گا. بس تو روتی رہی میں چلا آیا، اب میرے سجدے کا ٹائم ہے تو واپس چلی جا. کہتی ہے بابا جانتی ہو تو نے سجدہ کرنا ہے، اس ظالم نے اپنا کام کرنا ہے. حسین کہتے ہیں جاتی کیوں نہیں؟ کہتی ہے بابا یہ ضربے مارے گا میں منتیں کروں گی. اس نے پہلی ضرب ماری ہے. کہتی ہے اللہ کی توحید کا واسطہ میرا بابا نہ مار جو چھوٹی اولاد والے ہو. اس نے دوسری ضرب ماری ہے. کہتی ہے محمد کی رسالت کا واسطہ میرا بابا نہ مار. یہ ضربے مارتا رہا. جب 7ویں ضرب مارنے لگا اب واسطہ نہیں دیا، اب بابا کے گلے پہ گلہ رکھ دیا اور کہتی ہے ظالم اگر مارنا بھی ہے مجھے بھی ساتھ مار دے. وہ بابا کے بغیر میں نے کہاں جانا ہے؟ وہ میرا اکبر مارا گیا، وہ میرا عباس مارا گیا. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین.